كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں خدا اس کو 4000 نیکیاں دیتا ہے اور 4000 گناہ معاف کرتا ہے اور 4000 درجات بلند کرتا ہے. صلوات کریے. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا. رسول خدا اپنے اصحاب کو فرمائے کہ ادھر سے جلدی گزرو. پھر جب ان کے اصحاب اور رسول خدا واپس آئے رسول خدا نے فرمایا کہ ادھر رک جاؤ. پھر رسول خدا نے کہا ادھر رک جاؤ. رسول خدا کے اصحاب نے فرمایا کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ادھر سے جلدی گزرو. اب کہہ رہے ہیں آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ادھر رک جاؤ. آپ کا کیا سبب ہے؟ آپ کا کیا سبب ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس قبر والے کا سبب ہے کہ یہ اس کا بیٹا اس عالم کے پاس گیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے. عالم نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. خدا نے ملائکوں کو فرمایا کہ اس قبر والے کا عذاب ختم کر لو. کیسا ممکن ہے؟ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم سے پکار رہا ہے. کیسا ممکن ہے کہ اس کا میں عذاب نہیں روکوں؟ صلوات کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمان علیہ السلام. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك
إليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الحزن يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلوات معزز سامعین سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ پر آج یہ تیسری تقریر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک اہم ترین عنوان ٹاپک یا مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے لوگو تم سبھی کامیابی چاہتے ہو، تم سبھی عظیم کامیابی کی تلاش میں ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، اہل بیت سے دوری کی وجہ سے، غلیظ غلط ماحول کی وجہ سے تم اس چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھو جو کامیابی نہ ہو بلکہ تمہارے لیے بربادی ہو۔ صلوات پر محمد۔ تاریخ میں جتنے لوگ بھی برباد ہوئے ہیں
وہ اسی غلط فکر کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، جنہیں آج ہم انتہائی نفرت سے یاد کرتے ہیں، مانند شمر و یزید و فرعون و نمرود۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اقتدار، دولت جو ہے یہی اصل کامیابی ہے، لہذا اسی دولت کے حصول کے لیے نہ انہوں نے حلال کا خیال کیا، نہ حرام کا خیال کیا، نہ ظلم کو دیکھا، نہ جبر کو دیکھا، بس وہ سمجھ بیٹھے کامیابی یہی ہے کہ ہم دولت مند بن جائیں، یا بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے۔ لہذا کل بھی عرض کیا تھا میں نے کہ یہ شمر جو شمر بنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھا۔ مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی جو آیا تھا تو نیت یہی تھی کہ علی فاتح خیبر ہیں، لہذا فتح علی کی ہوگی، مجھے مال غنیمت ملے گا، اور اسی خبیث نیت کی وجہ سے اس نے مولا علی کو چھوڑ دیا، خارجیوں کے ساتھ شریک ہوا۔ تب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ تاریخ میں قرآن نے بھی تاریخ بیان کی ہے، ہسٹری بیان کی ہے، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ کوئی فرعون کیوں بنا، کوئی شمر کیوں بنا، کوئی ابن سعد کیوں بنا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جن کی غلط فکر اور جہالت تھی کہ وہ ان چیزوں کو عظیم کامیابی سمجھ رہے تھے کہ دولت عظیم کامیابی ہے، گورنری وزارت حکومت عظیم کامیابی ہے، شہرت مادی حیوانی لذتیں عظیم کامیابی ہے، اور اس بہت بڑی گمراہ کن فکر سے نجات دلانے کے لیے قرآن ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے مومنو دیکھو، کامیابی اگر چاہتے ہو تو کامیابی کا پہلا راز یا کامیابی کی پہلی اسٹیج یا پہلا درجہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، خوف پروردگار ہے، کہ جہاں خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے حاضر ہو جاؤ، جہاں سے جانے سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ۔ یہی مختصر تعریف تقویٰ ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور حق کی بات کہو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس سے بھی اگر زیادہ کامیابی چاہتے ہو تو سنو، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے خدا کا بھی کہنا مانا اور خدا کے رسول کا بھی کہنا مانا، وہی عظیم کامیابی والا ہے۔ صلوات کریں محمد اب آپ نے دیکھا اطاعت خدا میں اور اطاعت رسول میں عظیم کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، آسان سی مثال عرض کر دی جائے، مثلا ایک انسان ہے 60 روپے لینا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس 60 روپے کو حاصل کرنے میں یا 60 درہم کو حاصل کرنے میں مجھے کتنا نقصان ہوگا۔ آپ کا حق ہے، مثلا کسی نے مار دیا یا کوئی اور مسئلہ، مثال میں فقط عرض کر رہا ہوں، فقط مسئلہ 60 درہم کا ہے، مگر آپ کو یقین ہے کہ اگر اس 60 درہم کے میں پیچھے گیا تو کیا نتیجہ ہوگا کہ کم سے کم میرے 10 لاکھ چلے جائیں گے۔ تو بتائیے کوئی ایسی غفلت، ایسی غلطی، ایسی جہالت کرے گا کہ 60 روپے کی وجہ سے اگر کوئی 10 لاکھ درہم کا نقصان کر لے تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے، وہ عقل مند انسان نہیں ہے، بلکہ وہ احمق انسان ہے، وہ بے وقوف انسان ہے جو 60 روپے کی وجہ سے 10 لاکھ کا نقصان کرے۔ اسے آپ کامیاب نہیں کہیں گے، ناکام اور نامراد کہیں گے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، اس دنیا کی زندگی 60 یا 70 یا 80 سال کی زندگی ہے، اگر تو 80 سال میں حرام کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے دولت اور اقتدار حاصل بھی کر لے، مگر یاد رکھ اگر تو نے 80 سال کو بہتر بنانے کے لیے 10 لاکھ سال نہیں بلکہ 10 لاکھ سال سے بھی زیادہ، 10 کروڑ سال سے بھی زیادہ، 10 ارب سال سے بھی زیادہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت کی زندگی 10 ارب یا 10 لاکھ سال کی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ابدی زندگی ہے۔
اگر تو 70-80 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کہ حرام کے ذریعے سے بنگلہ لوں گا، گاڑی لوں گا، عیش و عشرت کروں گا، ہاں ٹھیک ہے، یہ زندگی تو بن جائے گی ظلم سے اور حرام کاری سے، مگر تو کامیاب نہیں ہے۔ تو نے 70-80 سال کی زندگی کو بہتر بنایا اور وہاں ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی جو ابدی ہے، اسے برباد کر دیا۔ لہذا تو قرآن کی نظر میں ناکام ہے، نامراد ہے، بدبخت ہے۔ ماں کامیاب کون ہے؟ سورہ حدید نے کہا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کامیاب وہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کی اطاعت کرے، اہل بیت کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور جب قیامت کے دن آئے تو اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر زحمت نہ ہو ذرا تھوڑے آگے آ جائیں، بعد میں مومنین کو زحمت۔ لہذا کامیابی اسی کا نام ہے۔ سورہ حدید نے کہا نورانی اعمال کرو، قیامت کے دن نورانی چہروں میں آؤ۔ تقویٰ کا نور حاصل کرو، قیامت میں نورانی چہرہ ملے گا۔ اب سورہ توبہ نے کچھ اور باتیں بتائی ہیں کامیابی کی، اسے عرض کیے دے رہا ہوں۔ ارشاد ہوا والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، معہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول کے ساتھ، یعنی رسول کی اطاعت میں تھے۔ اور پھر کیا؟ وجاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ دیکھو کامیاب لوگ یہ ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان کامیابی ہے، رسول کے ساتھ رہنا کامیابی ہے۔ مثلا اس زمانے میں ہم نہیں تھے، اگر آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم اہل بیت کی معیت میں ہیں، ہم رسول خدا کے ساتھ ہیں، اور اگر ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم رسول خدا سے دور ہیں، ہم اہل بیت سے جدا ہیں۔ فرمایا جو اہل بیت کے ساتھ ہیں، جو رسول خدا کے ساتھ ہیں، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی جہاد کر رہے ہیں، اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ابدی زندگی کو انہوں نے آباد کیا۔ اور ذالک فوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، عظیم کامیابی والے یہی لوگ ہیں جو جہاد کے ذریعے سے جنت کو کماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آپ گنتے چلے جائیے۔ تقویٰ سبب ہے عظیم کامیابی کا، ایمان سبب ہے عظیم کامیابی کا، اطاعت خدا اور رسول سبب ہے عظیم کامیابی کا۔ اب کہا سورہ توبہ نے جہاد مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے، یہ سبب ہے عظیم کامیابی کا، کیونکہ مولا علی کے دن منا رہے ہیں، مولا کی شہادت کی شبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمارے اہل بیت وہ ہیں، ہمارے مولا وہ ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں، ہمارے رہبر وہ ہیں، ہمارے عظیم امام وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جہاد میں گزرا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ میرے مولا علی جو سانس لے رہے ہیں، جس حالت میں بھی لے رہے ہیں، ان کا سانس لینا جہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جو مولا کا جہاد سے خالی نہ ہو۔ یا مولا علی جہاد بالمال کر رہے ہیں، یا مال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، یا مولا علی جان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ مجاہد ہیں، مولا علی جیسا جہاد دنیا میں نظر نہیں آتا۔ مجاہد تو بہت ہیں، مگر جو جہاد میرے مولا علی نے کیا ہے ایسا جہاد نظر نہیں آتا، کیونکہ مولا علی کا یہ کمال ہے کہ جب جہاد کرتے ہیں تو جہاد ایک ہی وقت میں مال کے ساتھ بھی ہوتا، ایک ہی وقت میں نفس کے ساتھ بھی ہوتا، جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور مولا علی کا بلکہ کمال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مولا علی جہاد اصغر بھی کر دیتے ہیں تو جہاد اکبر بھی کر دیتے ہیں۔
مجاہد دنیا میں بہت ہیں، مگر ایسا مجاہد آپ کو نہیں ملے گا کہ سارے جہادوں کو اکٹھا کر کے ایک وقت میں کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، جہاد بالسیف ہے تو اس پر جہاد بالسیف ہوگا، مگر مولا علی کا جہاد ایسے نہیں ہے کہ فقط جہاد بالسیف ہو، نہیں، مولا ایک وقت میں سارے جہادوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور مثال اور دلیل عرض کر دیتا ہوں، دشمن سامنے ہے اور بہت بڑا بھیانک، بہت ہی خطرناک دشمن مولا علی کے سامنے ہے، تلوار چل رہی ہے، مولا نے اس کی تلوار کو اڑا دیا، مولا نے اسے گرا دیا، بس ایک لمحے کی بات تھی، اس کا سر اس کے تن سے الگ ہو جاتا، مگر اس نے کیا کیا؟ بدبختی کی، گستاخی کی، مولا کی طرف اس نے تھوک دیا، بدبخت۔ اتنی بڑی اہانت، اتنی بڑی گستاخی کہ مولا علی کی طرف اس نے گستاخی کی۔ اب بتائیے، مولا علی چاہ رہے تھے کہ اس کا سر قلم کریں، لیکن جیسے اس نے گستاخی کی، مولا نے اسے چھوڑ دیا۔ اصحاب پریشان، اتنا خبیث و خطرناک دشمن اور مولا علی سے چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ پریشان تھے، کیوں چھوڑا مولا نے؟ مگر جو سمجھ رہے تھے وہ اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے، یا رسول خدا کے پیارے خاص صحابی سمجھ رہے تھے کہ علی ایک ہی وقت میں جہاد اصغر کے ساتھ اب جہاد اکبر کو ملا رہے۔ فرمائی آپ نے، جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ علی نے چھوڑا نہیں ہے، علی اب بھی حالت جہاد میں ہے۔ جب تلوار چلا رہے تھے تو جہاد اصغر کر رہے تھے، جب اس نے گستاخی کی اور مولا کو غصہ دلایا، جب دشمن کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ نفس کے اوپر جہاد کر رہے ہیں، جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ اور جب چھوڑ دیا تو خود کافر حیران ہو گیا۔ کافر نے سوچا کہ مولا میں نے گستاخی کی تو ہونا تو یہ تھا کہ آپ اور زور سے مجھے مارتے، کہ میں نے آپ کی توہین بھی کی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو مولا نے فرمایا ہاں، اس کا ایک سبب ہے۔ کیا سبب؟ کہا جب پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا تو خالصتاً میری نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی۔ اس کا تو دشمن تھا، دشمن خدا سمجھ کر میں تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن اب تو نے ایک ایسی حرکت کی کہ تو نے میری ذات کی توہین کی، تو نے میری ذات کی توہین کی۔ پہلے تو خدا کی توہین کر رہا تھا، اب تو نے کیا کیا؟ میری ذات کی توہین کی۔ لہذا ظاہر ہے کہ جب تو نے میری ذات کی توہین کی تو میرے نفس نے اسے برا منایا، تو میں نے دیکھا اس خدا کی عبادت میں خالصاً جو اللہ کے تھی، اب اس میں میرا نفس اور میری ذات بھی شریک ہو رہی ہے، لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ علی نے آج تک جو عبادت کی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ بتائیے ایسا خلوص کہاں سے ملے گا؟ اب جو لوگ سوچتے ہیں اور انہیں جواب نہیں مل پاتا کہ رسول خدا نے کیوں کہا تھا کہ ضربت علی، علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلائی تھی، افضل من عبادت ثقلین، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگ حیران تھے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں ہو گئی؟ کیونکہ لوگ علی کی ضربت کو دیکھ رہے تھے، مگر رسول خدا ضربت کو نہیں، علی کی نیت کو دیکھ رہے تھے۔ رسول خدا نیت علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی کی نیت اتنی پاک ہے، اتنی صاف ہے، اتنی نورانی ہے کہ کائنات کے تمام مخلوقات کی نیتوں کو جمع کیا جائے تو بھی ایسی نیت مل نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، خدا بھی نیت کو دیکھتا ہے، رسول بھی نیت کو دیکھ رہے ہیں، لہذا چھوڑ دیا۔ اب آپ نے دیکھا، اور یہیں پر مولا نے ایک فیصلہ بھی کر دیا اور دنیا کو بھی بتا دیا، اور کئی مشکل سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ میں نے کیا نا، مولا علی کے ایک ہی جہاد میں کئی جہاد کٹھے ہیں۔ اب مولا نے ایک تو یہ جواب دیا کہ ہم نے کیوں چھوڑا، اور اسی میں جواب مل گیا کہ رسول خدا نے کیوں کہا کہ علی کی ایک ضربت
ثقلین دنیا کائنات کی عبادت سے افضل ہے؟ نہیں، ایک جواب نہیں دیا. علی کے اسی دشمن کو چھوڑنے میں علی نے کئی مسئلے حل کر دیے. مولا علی نے کئی جوابات دے دیے. کیا فرمایا؟ فرمایا اب تو میرا دشمن بنا، پہلے تو خدا کا دشمن تھا. اور علی کا فیصلہ یہ ہے کہ علی کبھی اپنے دشمن کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. علی جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو دشمن خدا کے خلاف تلوار اب لوگ جو اعتراض کرتے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس کا جواب بھی مولا نے دے دیا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. مولا نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ علی کبھی اپنے دشمن کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. اگر کوئی علی کی احانت کر دے علی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. اگر کوئی علی کا حق غصب کر لے علی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. اگر کوئی علی کے گھر کو جلا دے علی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. علی تلوار اٹھاتا ہے تو خدا کے دشمن کے خلاف. میں نے عرض کیا مولا کے ایک جہاد میں سارے جہاد اکٹھے ہیں. اسی طریقے سے صفین میں چلیے، اسی طریقے سے دیگر جنگوں میں چلیے. ایک جنگ تو ایسی آئی کہ حضرت مالک ابن اشتر جیسے مولا علی کے سپہ سالار، مولا علی کے عاشق، مولا علی کے صحابی بھی پریشان حیران ہو گئے. کیا ادھر سے دشمنوں نے حملہ کیا، مولا علی بھی حملے کو روکنے کے لیے چلے، حضرت مالک ابن اشتر بھی چلے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں جتنے مالک ابن اشتر نے قتل کیے کافر و منافقوں کو، اور مولا علی نے جتنوں کو قتل کیا، بس فرق ایک کا تھا کہ مولا علی نے فقط ایک کافر یا منافق زیادہ قتل کیا. مالک ابن اشرف انسان تھے، معصوم نہیں تھے، لہذا ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو گیا. اور یہ ایسے مومن تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حالت شک میں رہوں. فوراً مولا علی کے قدموں پر آ گئے. کہا مولا شیطان وسوسہ کر رہا ہے، یوسوس فی صدورہم، یہ شیطان ملعون وسوسہ کر رہا ہے کہ علی فاتح خیبر، علی اسد اللہ، علی دنیا کا سب سے عظیم انسان. اب تو بھی ماشاءاللہ کس قدر بڑا بہادر بن گیا ہے کہ تو نے جتنے مارے، تیرے اور مولا علی کے درمیان فقط ایک آدمی کا فرق رہ گیا. مولا اس وسوسے سے نجات دلائیے. کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے. یہ شیطان مجھے وسوسہ کر رہا ہے کہ تو بھی بڑی شے بن گیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا، انا خیر منہ ہو. اگر انسان یہ کہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں یا برابر ہوں، اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں. لہذا مولا علی نے کہا مالک بہت اچھا ہوا کہ تم میرے پاس آ گئے. اب میں تمہیں بتا دوں کہ سبب کیا ہے. تم بھی تلوار چلاتے گئے، میں نے بھی تلوار چلائی، مگر مالک یاد رکھ لے کہ تیرے تلوار چلانے میں اور علی کے تلوار چلانے میں بڑا فرق ہے. مولا کیا فرق ہے؟ کہا مالک تیرے سامنے جو دشمن آ گیا، جو منافق آ گیا، تو نے اس کے سر کو اڑا دیا، مگر علی کے سامنے جب بھی کوئی منافق آیا تو علی نے فوراً تلوار نہیں چلائی، بلکہ علی نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قیامت تک آنے والی اس کی نسل کو دیکھا. علی نے ایسے تلوار نہیں چلائی، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھا. اگر اس کی نسل میں قیامت تک ایک بھی مومن نظر آیا تو میں نے اسے فقط زخمی کیا مگر قتل نہیں کیا. اب یہ دوسرا جواب ہے مولا علی کا. یہ دوسرا جواب ہے کہ میری تلوار وہاں نہیں اڑ سکتی جس کے پشت میں کوئی مومن موجود ہو. تلوار پر یہ محمد والے مارے دے گا تلوار. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ عظیم کامیابی. اور چونکہ مولا علی کا یہ مہینہ ہے، کیونکہ ان کی شہادت
یہ انہی ایام اور شبوں کو ہم منا رہے ہیں، لہذا اس عبادت کو فراموش نہ کریے۔ جہاد مال سے بھی ہے، جہاد قلم سے بھی ہے، جہاد حتیٰ کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں آپ جہاد سے محروم رہیں۔ سب سے افضل ترین جہاد اپنے نفس امارہ کے خلاف ہے، اور رمضان بھی جہاد کا مہینہ ہے، مگر کس کے خلاف؟ یہ بھوک اور پیاس جو آپ برداشت کر رہے ہیں یہ خود ایک جہاد ہے نفس امارہ کے خلاف، وہ نفس جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے، روزے کے ذریعے سے ہم اسے ضعیف کرتے ہیں۔ یہ جو بھوک اور پیاس ہے نا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر حیوانی چیزیں ہیں، حیوانی غرائز ہیں، حیوانی مسائل ہیں، ان کو انسان روزے کے ذریعے سے ضعیف کرتا ہے تاکہ نورانی چیزیں طاقتور ہو جائے۔ اسی لیے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیوانی جذبات ابھر جائیں اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا لہذا انہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ روزے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ حیوانیت انسان کی ختم ہوتی ہے، کیونکہ انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، حیوانی جنبہ بھی موجود ہے، ایک حیوانی عناصر، حیوانی غرائز، مثلا حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یہ کھانا پینا جو ہے اس کا تعلق ہماری حیوانی عادات سے ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی موجود ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے۔ مثلا اس وقت جو آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، کبھی آپ نے حیوانوں کو اکٹھا ہوئے دیکھا ہے کہ سارے حیوان اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے آ کر کوئی تقریر کرے، کوئی مجلس پڑھے؟ نہیں عزیزان گرامی، انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جو غذا کھانے کے ساتھ ساتھ، پانی پینے کے ساتھ ساتھ، ان دنیاوی حیوانی چیزوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کہلانے کا حقدار وہ ہے جو علم میں نافع بھی حاصل کرتا رہے اور عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ یہ ہے انسان اور حیوان میں فرق کہ اگر پورا دن ہمارا گزر گیا، کوئی علم نفع حاصل کرنے والا، علم نافع یعنی وہ علم جس سے نفع ملے، یہ نہیں کہ فقط دنیا کا نفع، نہیں، دنیا اور آخرت کا نفع ملے، دونوں عالموں کا ہمیں نفع ملے، اسے کہتے ہیں علم نافع، نفع دینے والا علم۔ اب انسان وہ ہے جو کھانے پینے کے ساتھ علم نافع بھی لے رہا ہے اور عمل صالح بھی انجام دے رہا ہے، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن صرف کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بقول مولا علی علیہ السلام کے بعض لوگوں کی زندگی باورچی خانے اور بیت الخلا کے درمیان گزر جاتی ہے، ادھر گئے کھائے، پھر ادھر پر کیا خالی کیا، پر کیا خالی کیا۔ یہ زندگی حیوانی زندگی۔ انسان وہ ہے جو علم نافع بھی حاصل کرتا رہے اور عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا یہ مہینہ عمل صالح کا بھی ہے، علم نافع کا بھی ہے۔ جس طرح سے رمضان منانا چاہیے، ابھی تک ہم لوگ اس طرح سے رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہونا یہی چاہیے جیسے آپ لوگ شوق سے، عشق سے، محبت سے امام حسین کی عزاداری مناتے ہیں نا، اسی طرح سے مولا علی کی بھی عزاداری منانی چاہیے۔ مگر آپ دیکھیں صرف 3-4 شبوں میں اکثر لوگ تشریف لاتے ہیں، باقی مہینے بھر غائب رہتے ہیں، یہ شکایت ہے۔ واقعی اس طرح سے مولا علی کی عزاداری نہیں منائی جا رہی ہے۔ بھائی بیٹے کی عزاداری 10 دن تو باقی عزاداری 30 دن منانی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ آپ سے شکوہ ہے، یہ گلہ ہے، اس کمی کو دور کریے۔ یہ مولا علی کا بھی مہینہ ہے، خدا کا بھی مہینہ ہے، شہادت کا بھی مہینہ ہے، جہاد کا بھی مہینہ ہے، اور یاد رکھیے مجلسوں میں آنا، یہ 1 گھنٹہ آپ کا صرف کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اگر کوئی گھر سے اس مقصد سے نکلتا ہے کہ جاؤں کسی مجلس میں جہاں اللہ رسول کی بات سنائی جائے، اہل بیت کے فرامین سنوں تاکہ اپنے اندر بہتر اعمال کرنے کی طاقت پیدا کروں،
شہید ثانی فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی 1 گھنٹہ اس کام کے لیے صرف کر لے کہ فرامین اہل بیت محمد و آل محمد کو سنو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، تو فرمایا یہ 1 گھنٹہ مجلس میں جا کر بیٹھنا 10 مرتبہ پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ثواب۔ خود رمضان میں مجلس میں شرکت کرنا 10 مرتبہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و لہذا پہلی رمضان سے بھی اتنا ہی مجمع آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں صرف 21 کو جانا ہے 19 کو جانا، یہ مولا علی کی شہادتوں کی شرط ہے، ان کی تاریخیں ہیں، لہذا اسی شان سے منائیے جس طرح سے محرم کو مناتے ہیں، تاکہ مولا علی ہم سے راضی ہو جائیں اور امام حسین اور حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ 3 باتوں کو 3 ٹاپکس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک تو عظیم کامیابی، اور دوسرا روزہ، اور تیسرا قرآن۔ میں نے عرض کیا کہ روزے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان عذاب جہنم سے بچ جائے، حیوانی صفات کو ختم کرے، مگر صرف یہ مقصد نہیں ہے، روزے کا اس سے بھی بلند مقصد ہے۔ اور کل پرسوں عرض کیا معصوم کے فرامین سے کہ روزے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ خدا ایک انعام دینا چاہتا ہے، اور بہت بڑا انعام ہے کہ روزہ اگر صحیح ہو، صحیح بھی اور قبول، میں نے عرض کیا کل کہ صحیح اور قبول میں فرق ہے، شریعت کے مطابق سارے شرائط انجام دیے صحیح ہے، لیکن باطنی شرائط کو بھی انجام دیا آپ نے تو اب یہ روزہ قبول ہے۔ یعنی عبادتیں جتنی بھی ہیں، ایک ان کے ظاہری شرائط ہیں اور ایک ان کے باطنی۔ مثلا غیبت اگر آپ نے کی، شریعت کہے گی روزہ صحیح ہے، مگر رسول خدا کہیں گے روزہ باطل ہے۔ جو آپ نے سنی روایت، کہا کہ الٹی کرو کیونکہ تیری بیٹی نے غیبت کی ہے، یہ باطنی شرط ہے جو خود اہل بیت نے بتایا۔ تو آپ نے دیکھا ہر عبادت کا یہی حال ہے، نماز اگر صحیح ہے، نماز نہ پڑھنے کے عذاب سے بچ گئے، روزہ صحیح ہے، روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے بچ گئے، لیکن روزہ اگر قبول ہوگا تو عذاب سے بھی بچیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ صحیح بھی ہو روزہ اور روزہ قبول بھی ہو۔ اسی طرح سے نماز ذرا شرائط ظاہری بھی ہے اور شرائط باطنی بھی ہے، جس طرح سے وضو کے ظاہری شرائط آپ نے کیے، لیکن نہیں، اب باطنی شرائط آپ نے سنے کہ جب ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے گناہوں کو یاد کریں، جب زبان کو دھو رہے ہیں تو زبان کے گناہوں کو یاد کریں۔ اب کہا کہ جب یہاں پر جب منہ پہ پانی ڈالو تو آنکھوں کو کھولے رکھو، اکثر لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں، فرمایا آنکھوں کو کھولے رکھو تاکہ یہ وضو کا پانی آنکھوں میں بھی ڈالا جائے، تاکہ جو آنکھوں سے گناہ کیے ہیں انہیں یاد کریں۔ آپ نے دیکھا سارے اعضاء کے گناہوں کو یاد کریں اور توبہ مانگے۔ نماز میں بھی یہی ہے، ایک نماز کے ظاہری شرائط ہے، ایک نماز کے باطنی شرائط ہے۔ اگر باطنی شرائط پر ہم نے عمل کیا، روزے کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ روزے کو اگر تم نے صحیح طور پر ظاہری اور باطنی طور پر ادا کیا تو خدا ایک انعام دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ خدا تمہارے لیے غیب کے دروازوں کو کھول دے گا، تم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو کہ قبروں میں مرنے والوں پر کیا گزر رہی ہے، جسے خدا نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی تمہیں خدا یقین کی منزل دے گا، تمہیں علم غیب مل جائے گا۔ اب علم غیب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے یہ تو انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انبیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ تو بہت زیادہ، مگر ان کے غلاموں اور خادموں کو بھی علم غیب کے کچھ ذرے مل جاتے ہیں۔ یہ اولیاء خدا، یہ صاحبان کرامت جتنے بھی گزرے یہ کیا ہیں؟ یہ انبیاء تو سب نہیں تھے، مگر آپ دیکھیں گے آج بھی موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہی انبیاء کے غلاموں کا سلسلہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ سب جو افراد تھے یہ صاحبان کرامت تھے۔ صلوات پہ محمد والے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ علم غیب کیسے ملے گا ہم جیسے گنہگاروں کو؟ ہاں ہم ہیں تو گنہگار، مگر خدا نے جو ایک چیز ہمیں عطا کی ہے اس میں صلاحیت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بدن نہیں ہے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں،
وہ نفس نہیں ہے جس سے ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں. وہ جو چیز ہے پاک اور طیب وہ ہے روح کہ خدا نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے. قل الروح من امر ربی، اے بندے تجھے میں نے ایک امانت دی ہے، اس کا نام روح ہے اور اس کو میری ذات سے نسبت ہے. یہ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جائے وہ ادنا نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ ہوتی. یعنی ہم ادنا ہیں مگر روح جو ہماری ہے اسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. یعنی ہمارے اندر کمال نہیں ہے، کمال اسی روح کے اندر ہے کہ اگر اس روح کو پا کیا جائے. اب علم غیب کیا ہے؟ خدا کیسے ہمیں علم غیب دے گا کہ ہم یہ جان لیں کہ کل کیا ہوگا؟ اب اگر یہی چیز انسان جان لے، ہزارہ دنیاوی نقصانات، ہزارہ اخروی نقصانات سے انسان خود کو بچا سکتا ہے. اگر انسان جان لے کہ علم غیب کیا ہے، اگر انسان دیکھ لے کہ قبر میں مردوں پر کیا عذاب ہو رہا ہے، تو انسان گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب علم غیب کیا ہے؟ علم غیب ایک نور الہی ہے جو خدا بندے کو نور دے. نور کے بغیر علم غیب نہیں آ سکتا. اب مثال عرض کروں، آنکھیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اگر لائٹ بھی نہ ہو، سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، بتائیے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. جبکہ آنکھیں موجود ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے مگر ہم دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ سورج کی روشنی نہ ہو، چاند کی روشنی نہ ہو یا یہ بجلی کی روشنی نہ ہو. جب تک کہ دوسری روشنی نہ آئے تب تک ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. تو بس عزیزان گرامی، بات یہی ہے کہ روح کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہماری روح عالم برزخ کو دیکھ سکتی ہے، ہماری روح غیب کو جان سکتی ہے، روح دیکھ سکتی ہے. روح کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سچے خواب دیکھتے ہیں. یعنی کبھی کبھی ہماری روح اس طرف چلی جاتی ہے، ہم خواب میں دیکھتے ہیں فلاں شہر میں ایک شخص مر گیا اور پھر دوسرے دن فون پر خبر ملتی ہے کہ ہاں وہ مر گیا. اب نے دیکھا، یہ دلیل ہے کہ روح میں صلاحیت ہے مگر یہ روح ہماری نابین اس لیے ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. اگر تقویٰ آ جائے تو خدا نور بھی عطا کر دے. صلوات پڑھیں محمد والے. یعنی آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ باہر کا نور نہ. روح نہیں دیکھ سکتی قبروں کے مردوں کو جب تک کہ نور الہی اس کے ساتھ مدد نہ کرے. لہذا روزے کا امام فرماتے اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ساری شرائط پر عمل کیا جائے تو خدا تیری روح کو یہ صلاحیت عطا کرے گا کہ تو عالم برزخ کو دیکھ سکے گا کہ قبروں میں رہنے والوں پر کیا گزر رہی ہے، کون جنت میں ہے، کون عذاب میں ہے، کس گناہ کا کیا نتیجہ ہے، کس گناہ کا کیا عذاب ہے، غیبت کرنے والوں کا کیا حال ہے، ان کی شکلیں کیسی ہیں، ان کو فرشتے تازیان مار مار کے خیر کہہ رہے ہیں کہ یہ خون اور پیپ، یہ غلازت کھاؤ کیونکہ تم نے یہی اس دنیا میں بھیجی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اعمال سے آخرت برباد ہوتی ہے جب آباد ہوتی ہے. ہم نے وضو کیا، اسی وضو کے عمل سے، اسی عبادت سے جنت بنتی ہے، جنت کی نہریں بنتی ہیں، فرشتے بنتے ہیں، حور و غلمان بنتے ہیں. یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت میں ہماری جنت کی دنیا آباد ہوتی ہے، اگر برے اعمال ہیں تو جہنم میں ہماری جہنم کی دنیا آباد ہوتی ہے. تو اب امام فرماتے ہیں روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا تجھے عالم غیب تک پہنچانا چاہتا ہے اگر تو سارے شرائط پر عمل کرے. صلوات کریں محمد والے. اسی لیے خدا نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو. یہ ایک حیوانی عادات ہیں، فقط حیوانی عادات تک محدود نہ رہو. یہ خود اشارہ ہے کہ تو فقط حیوان نہیں ہے بلکہ تیرا مقام بلند ہے. حیوانیت کو ختم کر تاکہ تیرے اندر نورانیت پیدا ہو جائے. کھانا پینا ایک حیوانی صفت ہے، اسے کام کر تاکہ نورانیت کا آغاز ہو. عزیزان گرامی، اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ ہماری حیوان کی طرح دیکھتی ہے. ایک حد ہے، اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے ہمارے کان کیا ہے؟ یہ بھی حیوانی کان ہے. جس طرح حیوان سنتے ہیں ویسے ہم اور آپ سنتے ہیں.
اسی طرح سے ہماری زبان کیا ہے؟ یہ بھی زبان حیوانی ہے. جس طرح حیوان چکھتا ہے، کڑوا ہے نہیں کھاتا، اچھا ہے اس کی طبیعت کے ساتھ کھا لیتا ہے، ہماری زبان بھی حیوانی. یعنی جو حواس خمسہ کہتے ہیں نا، 5 چیزیں، چھونا، دیکھنا، چکھنا، یہ تمام حواس خمسہ، یہ ہمارے حواس خمسہ حیوانی ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے تیرے حواس خمسہ حیوانی نہ رہیں بلکہ نورانی بن جائے. دیکھے گا تب یہ انسان. کہتے ہیں بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں جن کو شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی مرحوم کا نام سنا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے بزرگوں نے ان کی تقلید بھی کی ہوگی. ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ کاشی، بہت صاحبان کرام. ان کے مدرسے میں ایک طالب علم نیا پہلی رات داخل ہوا علم دین حاصل کرنے کے لیے. اب اس نے سنا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، علماء سے سنا تھا، اور حق بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اہل بیت کے فرامین بھی ہے کہ فرمایا اگر تم دنیا چاہتے ہو تو بھی نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز تہجد پڑھو. یعنی کامیابی جس بھی فیلڈ میں چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے جو چابیاں ہیں وہ نماز تہجد. اب یہ طالب علم ہو گیا، لہذا پہلی رات مدرسے میں نماز تہجد کے لیے اٹھا. جیسے نماز تہجد کے لیے اٹھا تو حیران ہو گیا، چھت سے آواز آ رہی تھی یا سبوح یا قدوس. ابھی چھت ہی کی طرف متوجہ ہوا تو دیوار سے آواز آنے لگی یا سبوح یا قدوس. دیوار کو کبھی نہیں بولتے سنا تھا. ایک مرتبہ فرش سے، زمین سے آواز آنے لگی یا سبوح یا قدوس. در و دیوار سے آواز آنے لگی یا سبوح یا قدوس. یہ نیا طالب علم، یہ راز رموز سے ناواقف، اچانک چاروں طرف سے، زمین سے، آسمان سے، دروں سے، دیوار سے، پتھر سے، جب ہر چیز سے آواز آنے لگی یا سبوح یا قدوس، چیزیں کہ آواز بہت لذیذ تھی، بہت شیرین تھی، مگر کیونکہ اس کے لیے بالکل ایک اچانک کا حادثہ تھا، یہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب نماز فجر کے وقت اٹھا تو دوسرے طالب علموں سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ میں جب نماز کے لیے اٹھا تو دیوار کہہ رہی تھی یا سبوح یا قدوس، چھت سے آواز آ رہی تھی یا سبوح یا قدوس، در و دیوار سے آواز آ رہی تھی یا سبوح یا قدوس، یہ کیا بات ہے؟ طالب علموں نے کہا یہ ہر روز کی بات ہے. جب حضرت آیت اللہ کاشی سجدے میں جا کر کہتے ہیں یا سبوح یا قدوس تو مدرسے کی در و دیوار سے بھی وہی آواز آتی. اور جب یہی طالب علم آیت اللہ کاشی کے پاس جا کے یہ سوال پوچھتا ہے کہ قبلہ یہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ میں بھی موجود ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر مخلوق، یعنی زمین بھی مخلوق ہے، در و دیوار بھی مخلوق، اللہ کی تسبیح ہر مخلوق کر رہی ہے. یہ تسبیح سننا کوئی کمال نہیں ہے، تسبیح تو ہونا ہی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ تو نے کون سا کام کیا کہ تیرے کان حیوانی سے نورانی بن گئے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ تو ساری تسبیح کرتے ہیں، مگر اصل کمال تیرے اندر ہے کہ تو نے کوئی عمل ایسا کیا ہے کہ خدا نے تیرے وہ نورانی کان کھول دیے ہیں. عزیزان گرامی، اس مقام بلند کے مالک ہیں حضرت آیت اللہ کاشی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن سے امراض کا علاج کریں، جسمانی امراض بھی، روحانی امراض بھی. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ یہ اگر کسی کے اندر ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ پیسہ میرے پاس زیادہ ہے، علم میرے پاس زیادہ ہے، اقتدار میرے پاس زیادہ ہے، کسی وجہ سے طاقت میرے پاس زیادہ ہے، حسن میرے پاس زیادہ ہے، پاور میرے پاس زیادہ ہے، شہرت میرے پاس زیادہ ہے، کسی چیز کی وجہ سے خاندان میرا بہت بڑا ہے، یہ نوکر ہے، یہ حقیر ہے، یہ پست ہے، یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ کالا، کسی وجہ سے بھی اگر انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے میں دولت ہوں، دولت مند ہوں، میں پاور فل ہوں، میری سٹیزن شپ ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں، کسی بھی عنوان سے انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ وہی جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر من ہو، کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اسی مرض میں مبتلا ہے جو شیطان کے اندر. اب سنیے حضرت یہی آیت اللہ کاشی رحمت اللہ علیہ کہ جب یا سبوح یا قدوس کہتے تھے تو در و دیوار سے آواز آتی تھی یا سبوح یا قدوس. اس کرامت کے مالک ایک شخص
ایک بہت بڑا بیپاری جسے پتا تھا کہ ان کی یہ کرامات ہیں، آتے ہیں اور صحن میں آیت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کئی دیر سے، 15-20 منٹ سے بس آیت اللہ کاشی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ فرماتے بھائی اپنے کام سے جاؤ، کیوں ادھر اپنا وقت برباد کر رہے؟ کہا میں وقت نہیں برباد کر رہا ہوں، رسول خدا کی حدیث ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، لہذا میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب سنیے جواب، اس شخص کا جواب جو جب سجدے میں یا سبوح یا قدوس کہتا تھا تو در و دیوار بھی اس کے ساتھ یا سبوح یا قدوس کہنے میں شریک ہو جاتے تھے۔ فرماتے تھے اے تاجر، اے بیپاری، کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ تو مجھے عالم سمجھ رہا ہے، تو مجھے نہ معلوم کیا غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو مجھے صاحب کرامت سمجھ رہا ہے۔ اگر تو میری باطنی شکل دیکھ لے، اگر خدا تجھے میری باطنی شکل دکھا دے تو میری باطنی شکل اس قدر گندی ہے، اس قدر بری ہے کہ وہ اپنے تو گھر کے بیت الخلا میں بھی لگانا پسند نہ کرے۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ عالم ہے کہ جسے خدا نے یہ کرامت دی ہے کہ یا سبوح یا قدوس کہے تو ہر مخلوق در و دیوار کہنے لگتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں بہتر، کہا میرا باطن اس قدر خبیث ہے، میرا باطن اتنا برا ہے، اگر میری باطنی شکل تو دیکھ لے تو تو اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں بھی اس تصویر کو لگانا پسند نہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے صاحبان کرامت، یہ ہے صاحبان تقویٰ کہ کتنا بھی مقام بلند ہو جائے کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہے، کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خود کو پست کہتے ہیں، ہمیشہ خود کو حقیر کہتے ہیں۔ اور یہ درس اہل بیت نے دیا ہے، کتنا بھی بلند تیرا مقام ہو جائے مگر یہی کہتا رہا انا اقل اقلین بل اقل من الذرہ، کہ میں کائنات میں سب سے کمتر ہوں بلکہ جو ذرہ بھی ہے اس سے بھی کمتر ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب آپ نے دیکھا قرآن کریم سے ان امراض کا علاج ہوتا ہے، روحانی بھی جسمانی۔ کل پرسوں عرض کیا گیا کہ قرآن سے جتنا فائد حاصل کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے، ہر بیماری کا علاج موجود۔ اگر آج اس مجلس میں کوئی ایسے افراد موجود ہوں جن کو آنکھوں کی روشنائی کا پرابلم، یہ ایک بیماری ہوتی ہے شبکور، کہ رات کو لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے، جن کو دیکھتے ہیں مگر رات کو ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب معصومین سے روایات ہیں کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، میں نے کہا کسی اور کو نہیں پتا، یہ صرف وارث قرآن کو پتا ہے، ورنہ کوئی اسپتال ہی میں نہ جاتا، اسی طریقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کراتا رہتا۔ یہ صرف اہل بیت کو پتا ہے، وارث قرآن کو پتا ہے، امام کو پتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شبکور جو رات میں نہیں دیکھ سکتا اسے چاہیے کہ سورہ عبس کو 7 مرتبہ ہر روز پڑھے، سورہ عبس کو 7 مرتبہ پڑھے۔ اور اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، پریشان ہے، تو کہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے یا آنکھوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی طرح سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اما یتساءلون اس سورہ کی تلاوت کرے۔ میں نے عرض کیا یہ علاج موجود ہے اور طے شدہ بات ہے کہ معصومین نے حق کہا ہے، لا علاج امراض کا علاج ہو سکتا ہے قرآن کی صورتوں سے مگر شرائط پر عمل کیا جائے، اور شرائط خود قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر قرآن سے تم شفاعت یا شفاعت علاج چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے تمام اعضاء میں سے کوئی عضو گناہ اور نجاست سے مس نہ ہو۔ یعنی اگر آنکھوں سے گناہ بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں شفاعت ملے یا شفاعت ملے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن اسی وقت فیض دے گا جب انسان گناہ سے محفوظ رکھے، اور خصوصاً لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو انسان کو قرآن سے شفاعت نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لیے قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر. دیکھیے نماز کے باطنی شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں شریعت کے مطابق صحیح ہے، لیکن آیا قبول بھی ہے یا نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیسے پتا چلے ہماری نماز اللہ نے قبول کی یا نہیں کی اور کس قدر قبول کی؟ فرمایا بہت آسان ہے، اسی آیت کو پڑھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے گناہوں سے تمہیں روکتی ہے. فرمایا جس دن تم نماز پڑھ رہے ہو، اب دیکھو اگر اس دن تم نے گناہ نہیں کیے تو یقیناً اس دن کی تمہاری نماز قبول ہے. اگر تم نے گناہ کیے اور تمہاری نماز نے تمہیں گناہوں سے روکا نہیں تو یہ نماز تو صحیح ہے مگر قبول نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب جس قدر ہماری نماز گناہوں سے روک رہی ہے اس قدر قبول ہے. مثلا اگر 5% ہماری نماز نے گناہوں سے روکا 5% قبول ہے. 10% گناہ سے ہم رک گئے 10% ہماری نماز قبول ہے. مگر فقط یہ نہیں، ایک اور بھی فرمان سن لیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارواحنا اللہ الفدا سوال کیا گیا مولا نماز کسی قبول ہے، نماز کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اب پوری توجہ سے سنیے. یہ آپ کے معصوم امام، یہ بیمار امام فرماتے ہیں کہ نماز اس کی قبول ہے جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو. کہا نماز کی قبولیت کے لیے اہم ترین شرط یہ ہے کہ جو ہم سے تولا کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے تبرہ کرتا ہو، جو ولایت اہل بیت کا ماننے والا ہو اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والا ہو، جو ہماری ولایت کا منکر نہیں ہے، جو ہمارے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ کتنی بھی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ولایت اہل بیت کے منکر ہیں، جو دشمنان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیطان کبھی انہیں نماز سے نہیں روکتا کیونکہ ان کی تو قبول ہی نہیں ہے. شیطان روکتا انہیں ہے. شیطان روکتا انہیں ہے جن کی نماز صحیح اور قبول ہونے والی ہے، جن کے دلوں میں ولایت بھی ہے اور جو اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. شیطان کو ان کی نمازوں سے خطرہ ہے. لہذا عزیزان گرامی اصل نماز آپ کی قبول ہے کیونکہ ولایت اہل بیت رکھنے والے ہیں. اصل نماز آپ کی نورانی ہوگی کیونکہ دشمنان اہل بیت سے آپ بیدار ہیں. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یقیناً امام حسین کا دل زخمی کیا. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یقیناً امام زمانہ کا دل زخمی کیا. شیطان کو آپ کی نمازوں سے خطرہ ہے. لہذا نماز آخری وصیت ہے امام حسین کی کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. حسینیو کبھی تمہاری نماز قضا نہ ہو. کل آپ نے سنا امام کا فرمان کتاب سفینۃ البحار سے کہ ہمارے شیعوں کو نماز کے فضیلت کے وقت پہچانو. اگر نماز کا وقت آ جائے اہم ترین کام بھی وہ چھوڑ دیں تو وہ ہمارے شیعہ ہیں. یعنی فضیلت کے وقت پر ادا کریں نماز. حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ایک مومنہ تھی کبھی بھی نماز کو فضیلت کے وقت سے دور یا دیر سے نہیں پڑھتی تھی. فضیلت کے وقت جو بھی ہو جائے شیطان نے کہا آج اس کی نماز کو مجھے خراب کرنا ہے کہ فضیلت کے وقت پہ ادا نہ کرے. ادھر اذان ہوئی، ادھر سے شیطان نے وسوسہ کیا. کھانا پکاتے ہوئے اس اذان آ گئی، مہمان آئے تھے. کیا سلسلہ تھا؟ روٹی رکھی ہوئی تھی، سالن رکھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا، ہر چیز چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. پہلے زمانے میں روٹیاں تنور میں پکتی تھیں. شیطان نے وسوسہ کیا، روٹی جل گئی. پھر اس نے کہا جلنے دو، روٹی جل جائے مگر میرا بدن قیامت میں نہ جلے. میں نماز کو نہیں چھوڑوں گی.
پھر شیطان نے آ کر کہا کہ روٹی تو جل گئی، اب تیرا بیٹا بھی تنور میں گر کے جل جائے گا، نماز کو توڑ دو۔ تو کہا نہیں، میرا مالک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو میرا بیٹا نہیں جلے گا، اگر وہ چاہتا ہے تو میں اس کی قضا پر راضی ہوں۔ ادھر سے اس کا شوہر آیا، کیا دیکھا؟ بچہ چھوٹا 3-4 سال کا تنور میں کھیل رہا ہے مگر اسے آگ نہیں جلا، روٹی نہیں جلی، کچھ نہیں ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر یہ شوہر اس بیوی کو لے کر آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس آتا ہے کہ اے حضرت عیسیٰ بتائیے یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں اے خاتون بتا تیرا کیا عمل ہے؟ فرمایا فقط اتنا عمل ہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتی ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتی ہوں، اور آج تک کبھی میں نے زندگی میں نماز فضیلت کے وقت سے قضا نہیں کی، جب بھی پڑھی فضیلت کے وقت سے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی پہچان ہے، یہ انبیاء کے ماننے والوں کی پہچان ہے۔ دیکھیے ہم دعا مانگنے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا دعا کریے، بیٹا بیمار ہے، بیٹی کا آپریشن ہے، فلاں ہے، اور ہم اکثر یہی مطالبہ رکھتے ہیں پروردگار آج ہماری دعا اسی وقت قبول ہو جائے، ہے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا وقت پر قبول ہو جائے، کیونکہ وقت گزر گیا، تکلیف بڑھ گئی، پھر دعا قبول ہوئی تو کیا ہوا؟ لہذا ہم سبھی اکثر یہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے وقت پر جو تم چاہتے ہو پورا کر دو تو فقط ایک شرط ہے کہ تم بھی میری عبادت وقت پر کیا کرو۔ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے کبھی وہ خدا سے مطالبہ نہ کریں کہ ہماری دعا وقت پر قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محبت والے۔ عظیم کامیابی دولت نہیں ہے، عظیم کامیابی دنیا کی عیاشیاں نہیں ہے، یہ حیوانی لذتیں حیوانوں کے اندر بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں۔ عظیم کامیابی کا مالک وہی ہے جو خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے کل سنا کہ رسول خدا نے پھر سے دعا کی کہ یہ صحابی جو دولت کی لالچ کی وجہ سے نماز جماعت کو ترک کر رہا ہے، کہا جبریل مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ اس سے بہتر لگتا ہے کہ یہ فقیر رہے مگر اس کی نماز جماعت قضا نہ ہو۔ یعنی اہل بیت یہی چاہتے ہیں، حتیٰ کہ فقر میں زندگی گزارنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزر جائے گی۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، ابھی تک کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال 60-70 سال، ابھی اگر ان سے پوچھے زندگی خواب ہے، خواب کی طرح گزر جائے گی، آرام سے بھی گزر جائے گی، پریشانی میں بھی گزر جائے گی۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت بڑی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، اب وہ سوچے تو خواب ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری عیاشیاں دیکھی ہوں گی، وہ بھی خواب ہے۔ اہل بیت نے یہی پیغام دیا ہے، قرآن کا یہی پیغام ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا خواب سے زیادہ نہیں ہے، ایک قطرہ ہے، مگر یاد رکھیے وہ زندگی قبر کی زندگی نہیں گزرے گی، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا نہیں گزرے گا، وہ ابدی عذاب نہیں گزرے گا۔ لہذا رسول خدا نے کہا یہ میرا صحابی فقیر رہے، تنگ دست رہے، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دولت کی لالچ میں آ کر اس کی نماز جماعت ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد لہذا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ اقرا پڑھنا اقرا ہے، کہا اقیم الصلاۃ۔ یہ بہت عظیم نقطہ ہے، اقرا نہیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ توجہ فرمائی، پڑھنے کو نہیں کہا، پڑھ تو سبھی لوگ رہتے ہیں، مگر اہل بیت کے ماننے والے صرف پڑھتے نہیں، نماز کو
قائم کرتے ہیں. قائم کیسے؟ مثلا دیکھیں یہ آپ پلر ہے نا, کہا صلاۃ عمود الدین. صلاۃ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ دین کا پلر ہے. اب جب عمود الدین یعنی کہ نماز قائم ہوگی تو اس کے اوپر کیا آئے گی؟ چھت آئے گی. یعنی نماز قائم ہو, جب نماز قائم ہوگی تبھی بندہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ شیطان کا بھی مقابلہ کر سکے گا, نفس امارہ کا بھی مقابلہ کر سکے گا. نماز پڑھنا نہیں ہے مگر نماز کو قائم کرنا ہے. انشاءاللہ وقت نہیں ہے, کل عرض کروں گا کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے. نماز جب قائم ہوگی تو انسان کو نماز کی لذت کا پتہ چلے گا. دیکھیے یہ جو اس مہینے میں دعائیں ابھی حمزہ سے مالی ہے, اگر نہیں پڑھتے ہر رات کو دعائے سحر ہے, خدا ہمیں توفیق دے. دعا کو پڑھنے کی بہت بڑا تحفہ ہے, امام زین العابدین کا بہت تحفہ ہے. اگر ہر روز نہیں پڑھنا چاہتے تو کم سے کم ایک مرتبہ ترجمے سے ضرور پڑھ لیں. اس میں مولا ہمیں سکھاتے ہیں کہ اے بندے دعا مانگ. کیا ہے اس میں؟ امام فرماتے ہیں اس طرح سے کہو, پروردگار میں تیری نماز پڑھتا ہوں مگر مجھے لذت نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ تو نے مجھے اپنی دربار سے نکال دیا. ایک وجہ بتاتے ہیں کہ نماز میں اگر لذت نہیں ہے تو یعنی خدا نے ابھی قبول نہیں کیا. نماز صحیح ہے لیکن ابھی قبول نہیں کیا, کیونکہ امام فرماتے کائنات میں اتنی لذت کسی شے میں نہیں جو خدا نے نماز اور دعا میں رکھی ہے. اور پہلا مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار اگر نماز میں لذت نہیں ملتی یعنی تو نے مجھے اپنی دربار سے نکال دیا ہے. یا پھر فرماتے ہیں کہ یا مولا کوئی ایسا عمل ضرور ہے, اے گنہگار اگر تجھے لذت نہیں ملتی تو اس طرح سے فریاد کر, ایسا عمل کوئی ہے جس کی وجہ سے تیرے اور میرے درمیان دوری ہو گئی ہے, فاصلہ ہو گیا. نماز لذیذ ترین عمل ہے اگر گناہ رکاوٹ نہ بنے. واقعی یہ ہمارے گناہ ہیں کہ نماز ہمارے لیے بوجھ ہے. نماز شیرین ہے, نماز میٹھی ہے, نماز لذیذ ہے. امام حسین شب عاشور فرماتے ہیں کہ میں عاشق نماز ہوں. نماز پڑھنے والے تو سبھی ہیں, امام نے یہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے والا نہیں. یہ تاریخ میں مکتب میں جملے ہیں کہ جب حضرت عباس کو کہا کہ جا کے ان سے ایک رات کی مہلت لے, کس لیے مہلت لی؟ تو مولانا نے جملہ کہا کہ عباس تو جانتا ہے کہ تیرا امام عاشق نماز ہے, عاشق دعا ہے, عاشق قرآن ہے. میں ایک رات چاہتا ہوں جو صرف نماز اور دعا میں بسر کروں, پھر جا کے اپنے رب سے ملاقات کروں. ہم حسینی ہیں, ہم صرف نماز پڑھنے والے نہ بنے, ہم عاشق نماز بنے, ہم عاشق دعا بنے, ہم عاشق قرآن بنے. اور عاشق نماز نہیں بن سکتے جب تک کہ نماز کے اسرار اور نماز کے باطن سے ہم واقف نہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. نماز کا باطن لذیذ ہے نہ کہ ظاہر. اب آپ نے دیکھا اخروٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر سخت چھلکا ہوتا ہے. یہ اخروٹ اوپر سے جو ہے یہ سخت ہے, اس میں کوئی لذت نہیں. لیکن جب آپ اس اخروٹ کو توڑیں گے تو اس کے اندر جو مغز ہے نا وہ لذیذ ہے, اس میں فائدہ ہے, اسی میں اصل لذت ہے. تو نماز بھی یہی ہے, اگر ہم ظاہر نماز تک رہے تو وہ اخروٹ کا چھلکا جو ہے ویسے ہمارے لیے نماز سخت ہے. لیکن اگر ہم نے نماز کے باطن کو سمجھا تو پھر یہ نماز اسی لذیذ ہو جائے گی جیسے اخروٹ کا مغز لذیذ ہوتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ 3 ٹاپک ساتھ لے چل رہا ہوں. کل عرض کروں گا کہ نماز کی لذت کیا ہے, کیسے اس لذت تک پہنچ سکیں گے, روزے کی اصل لذت کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ مولا علی کے ایام ہیں. یہ نہیں صرف کہ مولا علی کی مصیبت سن کے چلے جائیں, نہیں, ہمیں مولا علی کے فرمان پہ عمل کرنا کہ مولا نے کیسے زندگی گزاری, مولا کے اصحاب نے کیسی زندگی گزاری, ویسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. دیکھیے مولا علی صرف نماز نہیں پڑھتے تھے, صرف نماز عبادت یہ ایک پر ہے. کوئی پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, یہ ساری عبادتیں ایک پر آپ کو ملے گا, ایک پر سے آپ پرواز نہیں کر سکتے. ایک دوسرے پر کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟
جسے مولا علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ آدھی رات ہوتی تھی، مولا علی پیٹھ پر بوریاں اٹھاتے تھے، یتیموں کے گھروں پہنچاتے تھے، بیوہ کے گھروں میں پہنچاتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آدھی رات میں بوریاں اٹھانے والا کون۔ یہ ہے اصل مومن کہ عبادت خدا بھی کرے اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرے۔ الحمدللہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک یتیم کی پرورش کر سکتے ہیں، ایک بیوہ کی مدد 1-2 درہم سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں صرف نمازیں ہی پڑھتے جائیں، دعائیں ہی پڑھتے جائیں، یہ ایک پر ہے، مگر انسان کو 2 پر کی ضرورت ہے۔ کامیاب انسان تب ہوگا کہ خدا کی بھی عبادت کرے اور خدا کی مخلوق پر رحم کرے، خدا کی مخلوق پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، تو اب آپ کامیاب ہیں۔ اب عظیم کامیابی اسی کا نام ہے عزیزان گرامی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط خیال ہے، شیطان ہمیں بھٹکاتا۔ پیسہ بھی نہ ہو تو بھی آپ مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا یہی باتیں آپ نے سنی ہے، یہ سب سے زیادہ مدد ہے، کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیں، کسی گمراہ کو اللہ کا راستہ۔ زبان تو آپ کے پاس ہے، اگر کوئی چیز نہیں تو زبان تو ہے نا، اس زبان کے ذریعے سے بھی مخلوق خدا کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ کیسٹیں آپ یہاں سے لے لیں، یا اگر کیسٹ بھی نہیں تو یہی باتیں خط پر لکھ کر چند حدیثیں، کسی گمراہ کو آپ گمراہی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ کسی مردہ کو، خدا نے گمراہ کو قرآن میں مردہ کہا ہے، من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر تو نے کسی گمراہ کو اللہ کا راستہ دکھایا تو تو نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بہت کام ہو سکتے۔ چلیے بھائی، ایک آدمی کے پاس بولنا نہیں آتا، حدیث سنائے گا تو صحیح نہیں سنا سکتا، ٹھیک ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرح سے ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے، گمراہی پھیلا رہی ہے، اسی ٹیکنالوجی سے ہدایت کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے، یہاں پر ویڈیو ہو رہا ہے، اسی ویڈیو کے ذریعے سے غلط فلمیں پھیلائی جاتی ہیں، تو اب مومنین کا کام ہے کہ برائی کا مقابلہ ہونا چاہیے، اسی کا نام تو جہاد اکبر ہے۔ اب آپ اس سے قرآن پخش کریے، قرآن پھیلائیے، اہل بیت کی دعائیں پھیلائیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، اب کمپیوٹر کے ذریعے سے بہت گندگی پھیلائی جا رہی ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تو کم سے کم حفاظت کر سکتے ہیں کہ آپ اسی کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ دیکھیے، قرآن کی دعائیں قرآن آ چکا ہے، دعائیں آ چکی ہیں، اور بہت سارا کام آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان برائیوں سے بچ جائیں۔ یعنی یہ کام آپ اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ سوچے کہ میں خدمت اسلام نہیں کر سکتا یا خدمت مخلوق خدا نہیں کر سکتا۔ صلوات محمد والے۔ خصوصاً کچھ مومنین بیچارے اس پر کام کر رہے ہیں کہ قرآن کے تمام الفاظ پر ایک پروگرامنگ کر رہے ہیں کمپیوٹر کی، کہ ایسا پروگرام وہ بنانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ عربی میں، انگلش میں، اردو میں ترجمے کے ساتھ اس طرح سے کمپیوٹر پہ آ جائیں کہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ کھیل کی طرح، جس طرح بازیاں یا کھیل یا گیمز وغیرہ آتی ہیں کمپیوٹر میں، اسی گیمز کے ذریعے سے وہ بچہ کھیلتا بھی جائے اور قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھی سمجھتا جائے اور قرآن کی آیتیں بھی اسے یاد ہو جائیں۔ یہ کس قدر عظیم کام ہو سکتا ہے؟ جو برسوں کا کام ہے وہ بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے مفاتیح الجنان، کیونکہ قرآن میں اس وقت صحیح لذت ملتی ہے جب آدمی کو پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ دعا پڑھنے کا بھی مزہ تب ہے جب پتہ چلے کہ خدا سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اس میں خصوصاً ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں یا اس مجلس میں نہیں ہے کچھ پروگرامر، خصوصاً ویژول سی یا فوکس پرو یا پاور بلڈر، ان لینگویجز کے اگر کچھ پروگرامر ہوں تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ یہاں پر وہ تھوڑی سی بھی مدد کر کے اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کا ایک ایسا پروگرام بنایا جائے، مفاتیح الجنان کا ایسا پروگرام بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان الفاظ کا ترجمہ بھی سمجھ لیں اور ان کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو جائیں اور یاد بھی ہو جائے ان کو۔ صلوات محمد والے محمد۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شب قدر میں جو ایک بہت راز کی بات عرض کر رہا ہوں، ان شب قدر میں
کسی نیک عمل کا اگر آپ نے ارادہ کیا تو یقیناً خدا اس میں کامیابی عطا کرے گا. اور خصوصاً رمضان اور یہ جو آخری شبیں ہیں ان میں کسی نہ کسی نیک پروجیکٹ کا آپ ارادہ کریں, کسی یتیم کی پرورش, کسی مدرسے, اسی طرح سے قرآن, دعاؤں پہ کام کرنے کا ارادہ کریں تو خدا یقیناً ان شبوں کے صدقے میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد. آئیے دعا کریں کہ خدا ان شبوں میں نہ فقط ہمارے گناہوں کو بخش دے بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کے گناہوں کو بھی بخشے. یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. جیسے چاند رمضان نظر آتا ہے نا, بہت سارے گناہگار جو بیچارے عذاب میں مبتلا تھے قبروں سے انہیں آزادی مل جاتی ہے کہ رمضان ہے, جاؤ شاید تمہارا کوئی بیٹا, کوئی تمہاری بیٹی تمہارے لیے کوئی تحفہ, کوئی قرآن کا سورہ, کوئی دعا پڑھیں تو خدا تو انتظار میں ہے کہ مجھے بہانہ مل جائے میں تمہیں نجات دے دوں. لہذا آپ دیکھیے اکثر دعاؤں میں ہے کہ پروردگار اہل قبور پر رحم فرما, کیونکہ یہ قبر والے آتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی فکر کریں, یہ قبر والے آتے ہیں اور آ کے التجا اپنی زبان میں کرتے ہیں کہ اے ہمارے بیٹے, اے ہماری بیٹی, آج ہم مجبور ہیں, یہاں اعمال نامہ تو ہمارا بند ہو گیا ہے, کوئی نیکی کر نہیں سکتے, کوئی گناہ گھٹا نہیں سکتے, کوئی سورہ ہمیں تحفہ دیں, کوئی آیت ہمارے لیے پڑھیں, کوئی صدقہ ہمارے لیے کریں, کسی کو افطار کھلائیں. لہذا اپنی دعاؤں میں جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے, جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے یا عزیز بزرگوں کا, تو ضرور ان کے لیے بھی دعا کریے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی یا اللہ یا اللہ یا جب کہ دنیا والے بندے کفن کھول کے میرے چہرے کے نیچے خاک رکھ کے مٹی کے نیچے مجھے چھپا کے چلے جائیں گے.
اے خدایا اس وقت اجازت دینا کہ اسی زبان سے کہہ سکوں یا اللہ یا محشر کے میدان میں آؤں گا۔ اے خدا تو نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن سبھی گنہگار کہیں گے یا اللہ، مگر تیری آواز آئے گی اے فرشتوں انہیں دور ہٹا دو، میں ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے کبھی دنیا میں مجھے نہیں پکارا تھا۔ اے خدا گواہ رہنا آج رمضان کی رات ہے، ہم سبھی تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت ہے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ۔ ہے عزیزو سنیں گے مضطر و پریشان کون ہے؟ مضطر و پریشان کسے کہتے ہیں؟ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش بے غور و کفن زینب سے بڑھ کر بلا مضطر و پریشان کون ہوگا؟ اے خدا تجھے زینب کی پریشانی کا واسطہ آج ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانیاں کہ ہمارے گناہ ہیں، سب مل کے کہیں یا مجیب دعوت المضطرین یا غیاث المستغیثین، بلند آواز یا غیاث المستغیثین، بلند آواز سب مل کے یا غیاث المستغیثین یا غیاث
کیا خوبصورت تو نے اپنا نام رکھا، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، اے خدا ہماری فریاد سن لے میرے مالک، ہمیں نہیں معلوم یہ زندگی کب تک ساتھ دے گی، اے خدا موت سے نہیں ڈرتے مگر نہیں چاہتے یہ نجاست ساتھ لے کر علی کے سامنے جائیں، مگر نہیں چاہتے یہ گناہ ساتھ لے کے اپنے مولا کے سامنے جائیں، کہیں مولا یہ ہم سے کہہ نہ دے آئے میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، کیا تجھے پتا نہیں تھا، کیا تو نے سنا نہیں تھا میں امام المتقین ہوں، اے خدا ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، فقط یہی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہم دوڑتے ہوئے جائیں کہ مولا علی کے قدموں کو چومیں اور مولا یہ کہہ دے دور ہو جا دور ہو جا، تیرے اندر میرے شیعوں کی ایک صفت موجود نہیں ہے، میرے مولا میں برباد ہو جاؤں گا اگر علی نے مجھے خود سے دور کر دیا، اگر حسین نے مجھ سے خود کو دور کر دیا، اے خدا کسی اور چیز کا ڈر نہیں، میں چاہتا ہوں میرے مالک یہ شبہائے قدر میرے گناہوں کو دور کر دے، کہیں یہ گناہ میرے اور حسین کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار معصومین، آپ کے مولا آپ کے امام فرماتے ہیں اگر کسی نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے زمین و آسمان سے زیادہ گناہ کیے ہوں، فرمایا مگر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اے گناہگار کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا بہت بخشنے والا، اگر خدا نے ہمیں نہیں بخشنا ہوتا یاد رکھیے، اگر خدا نے ہمیں نہیں بخشنا ہوتا خدا کبھی اپنا نام غفار نہ رکھتا، اگر خدا نے ہمیں نہیں بخشنا ہوتا خدا کبھی رمضان کو خلق نہیں کرتا، یہ رمضان کیا ہے بہانہ، خدا بخشنا چاہتا، ایک رات لیلۃ القدر آ جا 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا تجھے بخش دوں گا، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا خدا کبھی شب قدر کو خلق نہیں کرتا، نہیں سنیے، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا خدا کبھی علی کو خلق نہیں کرتا، آئیے خدا کو واسطہ دے، اے خدا زخمی سرے مولا
علی کا تجھے واسطہ، خدا ہمیں بخش، اے خدا تیری قسم میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، اگر دشمنی میں گناہ کرتا تو آج آ کے تجھ سے معافی نہ مانگتا، میں نے جتنے گناہ کیے جہالت میں کیے، شہوت کے غلبے میں کیے، شیطان کے دھوکے میں کیے، تبھی تو جب گناہ یاد آتے ہیں میں کہتا ہوں کاش مجھے موت آ جاتی، اتنے قریب مالک کی دربار میں گناہ نہ کرتا، پشیمان ہوں، اسی لیے تجھے علی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ علی تو خدا بخشنا چاہتا، اگر بخشنا نہیں چاہتا، جتنا ہزاروں لاکھوں لوگ گھر میں سو رہے ہیں ویسے آپ بھی گھر میں سو جاتے، کسی کام میں مشغول ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یہ نہ سمجھا کرو کہ تم مجلس میں خود آتے ہو، سنیں گے جملہ، امام فرماتے ہیں ہمیں ہر ایک کے در پہ جاتے میں جا کے دعوت دیتے، آج دادا علی کی شہادت، امام زمانہ کے در پہ آتے ہیں، فرماتے مومن سب کام چھوڑ دے، آج میرے دادا مظلوم علی کی مجلس ہے، وفادارو خوش نصیب ہو، آج امام زمانہ کی زبان پہ آپ کا نام ہے۔ جو مجلس میں نہیں آتے، مثلا آج تک 15-14 رمضان گزر گئی مجلس میں نہیں آئے، یعنی امام نے دعوت نہیں دی، مجلس میں آئے ہو خود نہیں آئے، امام بلائے، سنیں گے اور جملہ، امام فرماتے ہیں جب مجلس میں آتے ذاکر مسائل پڑھنا چاہتا، ابھی تم رونے کے لیے تیار ہوتے ہو، رونے کا ارادہ کرتے ہو، امام فرماتے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا، میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے، تم سب کا نام لے لے کر، تمہارا نام لے لے کے زہرا کہتی ہے خدا اسے بخش دے، انہیں بخش دے، مولا زہرا کے بخش عزیزو چلیے مولا علی کے گھر چلتے ہیں، دیکھیں کیا خبر ہے، زہرا کی بچیاں یتیم ہیں، حسن اور حسین یتیم ہونے والے ہیں، امام حسن فرماتے صبح صبح کا وقت تھا، یہی 20 رمضان کا جو دن گزرا یا 19 کا جو دن گزرا، امام فرماتے دروازے پہ کسی نے دستک دی، امام فرماتے ہم خود باہر آئے، کیا دیکھا ایک خاتون ہے اور 2 چھوٹے یتیم بچے، ایک خاتون دودھ لے کر آئی، ہم نے پوچھا کیا بات ہے، یہ دودھ کیوں لائے؟ خاتون نے رو کر کہا مولا میں بیوہ ہوں، میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے،
اس کا اونٹنی کا دودھ بیچ کر میں گزارا کرتی ہوں. آج صبح جب اونٹنی کا دودھ نکال کر میں بیچنے گئی، میرے یہ دونوں یتیم بچے میرے قدموں پہ گر پڑے، کہنے لگے اماں کہ دودھ نہ بیچو، دودھ نہ بیچو. میں نے کہا میرے بچوں اگر دودھ نہیں بیچیں گے پھر کیا کھائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی دولت نہیں. بچوں نے رو کر کہا ہم بھوکے رہیں گے، شکایت نہیں کریں گے مگر دودھ نہ بیچو. میں نے کہا پھر دودھ کا کیا کرنا اگر بیچنا نہیں؟ بچوں نے رو کر کہا بازار سے آ رہے ہیں، ہمارے مولا علی زخمی ہے. بازار میں لوگ کہہ رہے تھے زخم بہت گہرا ہے، حکیم نے کہا ہے دودھ علی کے لیے بہت بہتر ہے. اما ہم دودھ نہیں پیئیں گے، دودھ مولا علی کو دیں گے. میرے مولا علی ایک ضربت لگی، یتیم بچے دودھ لے آئے ہیں، مگر کاش کربلا میں کوئی علی اصغر کے لیے دودھ لے آتا. یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو دعا مانگنی ہے مانگیے، جب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار، بلند یا غفار. پروردگار آنسوؤں کا تجھے واسطہ، گنہگار ہیں بدکار ہیں مگر تیری رحمت میں امیدوار. علی کی شہادت کے صدقے میں میرے اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے. پروردگار ہمیں ایسی توبہ کرنے کی آج توفیق دے، ان شبوں میں توفیق دے کہ پھر گناہ کی طرف جانے نہ پائیں. خصوصاً شب-ے قدر آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب-ے قدر ہے. پروردگار ان آخری 10 راتوں میں ہمیں عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق دے، اور خصوصاً آخری رات جس سے اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا بے خبر ہو جاتے ہیں. شب عید کے اعمال شب-ے قدر سے کم نہیں، بلکہ روایات حدیث میں ہے جتنے لوگ پورے رمضان میں بخشے جاتے ہیں 29 یا 28 راتوں میں بخشے جاتے ہیں، ان سے زیادہ خدا شب عید کو گنہگاروں کو بخشتا ہے. پروردگار شب عید کے اعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ قرار دے. پروردگار قلم رحمت سے لکھ دے کہ ہمیں تو نے جہنم سے آزاد کر دیا. پروردگار ہمارے والدین مومنین مومنات جہاں جہاں ہیں ان کے بھی گناہ بخش دے. ہمارے اعمال کردار سے امام زمانہ کو راضی اور شاد فرما. پروردگار ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما تاکہ اپنے مولا کی زیارت کر سکیں. پروردگار ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا بھر میں جہاں مسلمین مومنین تکلیف میں ہیں، مشکلات میں، ان کی مشکلات دور فرما. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں اپنی
امام کے ادنا غلاموں میں شریک فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں، جنہوں نے التماس کہا ہے، حاجت مند ہیں جنہوں نے گزارش کی ہے، تمام حاجت مندوں کے لیے جنت قضا اور کچھ رحمت کر لے۔ اما یجیب قبض کریں، کچھ بہت ہی لاعلاج امراض رکھنے والوں نے بھی التماس کیا ہے، سب کی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب مل کے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا پروردگار جو مومن مومنات دنیاوی اخروی نیک حاجات لے کر ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں دنیاوی اخروی مشکلات ان کی دور فرما۔ پروردگار یہ مہینہ ہمارے لیے عظیم کامیابی کا مہینہ قرار دے۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔